بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7th کلاس ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے ایک آرزو۔ اس نظم کو علامہ محمد اقبال نے لکھا ہے اور اس نظم میں علامہ محمد اقبال مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگانے کی بہت کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ مسلمان قوم اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر لے، اور یہی درد ان کے دل کی اداسی کا سبب ہے۔ ایسے میں یہ نظم جاگتی آنکھوں سے دیکھا جانے والا ایک خواب ہے، جس کی تعبیر وہ اس نظم کے آخری اشعار کی صورت میں بتاتے ہیں۔ چلیں آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 15، بند نمبر 1۔ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ مرتا ہوں خاموشی پہ یہ آرزو ہے میری، دامن میں کو کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو۔ انجمن کا مطلب ہے محفل، لطف کا مطلب ہے مزہ۔ ان الفاظ کو انڈرلائن کیجئے۔ اکتانا بیزار ہو جانا، خاموشی چپ ہو جانا۔ ان اشعار میں شاعر علامہ اقبال اس وقت کا ذکر کر رہے ہیں جب مسلمان خواب غفلت میں تھے۔ یہ کیفیت اقبال کے لیے بہت مایوس کن بنی۔ وہ اپنے خدا سے رجوع کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے میرے رب، میرا دل ہی مردہ ہو گیا ہے، اب اس دنیا کی خوبصورتی سے مجھے کچھ لگاؤ نہیں رہا، اور مجھے خاموشی میں سکون ملتا ہے، اور میرا دل چاہتا ہے کہ پہاڑوں میں چلا جاؤں اور وہاں جا کے اپنا چھوٹا سا جھونپڑا یعنی گھر بنا لوں۔ بند نمبر 2۔ لذت سرود کی ہو چڑیوں کی چہچہوں میں، چشمے کی شورشوں میں باجا سا بج رہا ہو۔ گل کی کلی چٹک کر پیغام دے کسی کا، ساگر ذرا سا گویا مجھ کو جہاں نما ہو۔ سرود کہتے ہیں گیت، یعنی چڑیوں کا گیت گانا، اور چشمے کی شورشوں میں باجا یعنی چشمے کا جو شور ہو وہ باجے کی طرح محسوس ہو رہا ہو۔ ان دونوں الفاظ کو انڈرلائن کیجئے۔ ان اشعار میں شاعر علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ چڑیوں کے چہچہانے کی آواز جب میں سنتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے، اور پانی کی آواز باجے کی طرح محسوس ہوتی ہے، اور کلیوں کا کھلنا خوشی کا باعث بنتا ہے، اور مجھے پھولوں کا ساگر یعنی پیالہ سا بن جانا بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ ایسے ہی خوبصورت ماحول میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ بند نمبر 3۔ ہو ہاتھ کا سرہانا سبزے کا ہو بچھونا، شرمائے جس سے جلوت خلوت میں وہ ادا ہو۔ مانوس اس قدر ہو صورت سے میری بلبل، ننھے سے دل میں اس کے کھٹکا نہ کچھ ذرا ہو۔ بچھونا کہتے ہیں بستر کو، اس کو انڈرلائن کیجئے۔ جلوت مجمع یعنی بہت سارے لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں، وہ جلوت یعنی اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ مجمع لگا ہوا ہے، اور خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، جہاں اپنے علاوہ اور کوئی نہ ہو۔ کھٹکا کہتے ہیں ڈر کو۔ ان الفاظ کو اسٹوڈنٹ انڈرلائن کیجئے۔ ان اشعار میں شاعر کہتے ہیں کہ میں ایسی جگہ جانا چاہتا ہوں جہاں سبزہ ہی سبزہ ہو، اور وہ سبزہ ہی میرا بستر ہو، اور میرا ہاتھ سرہانے کی طرح رکھا ہو، اور مجھے یہ نظارہ پوری دنیا سے زیادہ دلکش لگتا ہے، اور بلبل مجھ سے اس قدر واقف ہو کہ اگر میں اس کے پاس جاؤں تو اس کو کوئی خوف نہ ہو، یعنی کہ میں اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کو اس بات کا خوف نہ ہو۔ بند نمبر 4۔ صف باندھے دونوں جانب بوٹے ہرے ہرے ہوں، ندی کا صاف پانی تصویر لے رہا ہو دل فریب ایسا کوثر کا نظارہ، پانی بھی موج بن کے اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو۔ صف باندھنا اس کا مطلب ہے لائن بنانا، ٹھیک ہے۔ دل فریب کا مطلب ہے دلکش۔ ان الفاظ کو انڈرلائن کیجئے۔ ان اشعار میں شاعر علامہ محمد اقبال کہتے ہیں میں ایسی جگہ جانا چاہتا ہوں جہاں پہ ندی بہہ رہی ہو، اور اس کے دونوں طرف سرسبز پودے ہوں، اور اس ندی کا پانی اس قدر صاف ہو کہ پودوں کا خود کا جو عکس ہے وہ اس میں نظر آئے۔ بچوں اس میں جو شاعر ہے وہ تشبیہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کہہ رہا ہے کہ جیسے ندی کا صاف پانی پودوں کی تصویریں لے رہا ہو،
اور پہاڑ کا نظارہ، کوہسار کہتے ہیں پہاڑ کو، اور پہاڑ کا نظارہ اس قدر دلکش ہو جیسے ندی کا پانی اس منظر کو اٹھ اٹھ کے دیکھ رہا ہو، یعنی اتنا خوبصورت منظر بیان کر رہا ہے شاعر۔